کتاب کے پنے اور وہ انجان سی دستک۔ آرین کی ایک عادت تھی، ہر شام ٹھیک 5 بجے وہ شہر کے ایک پرانے بک سٹور کیفے دی پرپل پیج میں جاتا۔ وہاں ایک کونے والی ٹیبل پر بیٹھ کر وہ اپنی کافی پیتا اور اسکیچ بناتا۔ آرین شانت سوبھاؤ کا تھا، اس کی دنیا اس کی ڈرائنگ اور کتابوں تک سمٹی ہوئی تھی۔ ایک شام جب وہ ہمیشہ کی طرح اپنی پسندیدہ جگہ پر بیٹھا تھا، اس نے شیلف سے گلزار کی پوئٹری کی ایک کتاب نکالی۔ جیسے ہی اس نے کتاب کھولی، اس کے بیچ سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نیچے گرا۔ آرین نے اسے اٹھایا، اس پر ایک خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا، کتابیں ہمیں وہ دنیا دکھاتی ہے جو ہماری اپنی نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی انہی پیج کے بیچ کوئی اپنا بھی مل جاتا ہے۔ آرین کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان آ گئی۔ اس نے اپنی پیج نکالی اور اسی کاغذ کے پیچھے لکھا، اور کبھی کبھی وہ اپنا کتاب باہر بھی مل سکتا ہے، اگر ہمت کر کے نظر اٹھا کر دیکھو۔ اس نے کاغذ واپس کتاب کے پیج 42 کے بیچ رکھا اور کتاب واپس شیلف میں رکھ دی۔ اس سے لگا شاید کسی نے بھول کر یہ لکھا ہوگا، لیکن اگلے دن جب آرین وہاں آیا تو اس نے دیکھا کہ کتاب وہاں نہیں تھی۔ اس نے کیفے کے اونر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک لڑکی روز آ کر وہی کتاب پڑھتی ہے۔ تیسرے دن آرین نے وہی کتاب واپس شیلف پر رکھی۔ اس نے کاغذ چیک کیا، اس کا لکھا ہوا جواب وہاں تھا۔ نظر اٹھا کر دیکھنا آسان نہیں ہوتا جب آنکھوں میں دنیا بھر کی خاموشیاں ہو، پر آپ کی بات صحیح تھی۔ ایسا ایک انجان سلسلے کی شروعات ہوئی۔ دونوں روز اسی کتاب میں پیج 42 پر ایک دوسرے کے لیے نوٹس چھوڑنے لگے۔ دونوں ایک دوسرے کا نام نہیں جانتے تھے، نہ ہی انہوں نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ بس اپنے خیال بانٹتے تھے، کبھی بارش کی مٹی کی خوشبو کی بات، کبھی کافی کی کڑواہٹ، تو کبھی زندگی کے ادھورے سپنے۔ آرین کو احساس ہوا کہ وہ اس انجان لڑکی کی سوچ سے پیار کرنے لگا تھا۔ اس کی ہر لائن میں ایک الگ ہی سکون تھا۔ ایک دن نوٹ میں لکھا تھا، مجھے لگتا ہے اب کاغذ کی سیاہی کم پڑنے لگی ہے۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ کل شام 5 بجے میں ریڈ ڈریس میں ہوں گی اور میری ٹیبل پر ایک یلو روز رکھی ہوگی۔ کیا آپ آئیں گے؟ آرین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے نوٹ پڑھا اور مسکرایا۔ اگلی شام آرین 4:45 پر ہی کیفے پہنچ گیا۔ اس نے ٹیبل پر ایک تازہ یلو روز رکھی اور انتظار کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے، ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ ٹھیک 5 بجے کیفے کا دروازہ کھلا، اندر آئی میرا۔ آرین کی سانسیں اٹک گئی۔ وہ کوئی انجان لڑکی نہیں تھی، وہ پچھلے کئی مہینوں سے اس کے ٹھیک سامنے والی ٹیبل پر بیٹھ کر اپنی ڈائری میں کچھ لکھتی تھی۔ آرین اسے ہمیشہ چپکے سے دیکھتا تھا، اس کی مسکان کو نوٹس کرتا تھا، پر کبھی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ میرا نے ریڈ ڈریس پہنی تھی۔ اس کی نظر ٹیبل پر رکھی یلو روز پر پڑی، اور پھر دھیرے سے اٹھ کر آرین کے چہرے پر رکی۔ میرا کی آنکھوں میں ایک شیطانی مسکان تھی۔ وہ آرین کے پاس آئی، سامنے والے چیئر پر بیٹھی اور بولی، تو آپ وہ نظر اٹھا کر دیکھنے والے شخص ہیں؟ میں سوچتی تھی آپ صرف اپنی چیک بک میں ہی دیکھتے ہیں۔ آرین ہنس پڑا، اس کی ساری گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اس نے کہا، اور آپ وہ کتابوں والی دنیا ہے، مجھے خبر نہیں تھی کہ میری دنیا میرے اتنے قریب بیٹھی ہے۔ میرا نے یلو روز کو چھوا اور مسکراتے ہوئے کہا،
تو یہ اب ہم کتابوں کے باہر کی دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ہو سکتے ہیں۔ آرین نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، ہمیشہ کے لیے۔ اس دن تو پرپل پیج کیفے میں دو انجان لوگ ملے تھے، پر ان کی کہانی شروع ہو چکی تھی۔ پیار کبھی کبھی بڑے شبدوں یا دکھاووں کا محتاج نہیں ہوتا، بس ایک احساس کا ہوتا ہے، جو کبھی کتاب کے پنے میں چھپا ہوتا ہے تو کبھی کسی کی خاموش مسکان میں۔ تھینکس فار واچنگ۔